بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ کچھ کافر اور عیسائی اور خبیث اس سے جلتے ہیں۔ انہوں نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کبھی بھی سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ نازیبا حرکتیں کرتے ہیں اور معاذ اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا۔ اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو جھٹلانا، اس کی آیتوں کا انکار کرنا، قرآن مجید پر اعتراض کرنا اور سابقہ لوگوں کی کہانیاں کہنا کافروں کا ہی کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو قرآن مجید میں جھگڑا کرتے سنا تو ارشاد فرمایا، اس حرکت کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے کتاب کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے مخالف دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اس لیے اتری ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرے، لہٰذا تم ایک دوسرے کو جھٹلاؤ نہیں، بلکہ کتاب میں سے جس قدر جانتے ہو اتنا کہو، اور جو نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح عرب کے ایک لذیذہ پھل کی سی ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ مومن جو قرآن پاک نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے، جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے، اس کی خوشبو تو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ تما کی سی ہے، اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ یا الہی اپنے پیارے نبی کے صدقے جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اور مسلمانوں کو قرآن پاک کی حفاظت کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔